إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنها ستكون فتنة قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه هو الذي إذ سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز ساتھیو، آج 22 ستمبر 2023 جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے اور میں یہاں حضرت مولانا قاری عبد الرحمن شاکر صاحب کی دعوت پرخلوص پر برادر عزیز مناظر اسلام حضرت مولانا ابو ایوب قادری دامت برکاتہم العالیہ کے واسطے سے عظمت قرآن کریم کانفرنس میں ضلع جنگ کے اندر آپ سے مخاطب ہوں. میرے ساتھیو، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ بابرکت کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے، اور قرآن کریم اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی پوری آب و تاب کی طرح اس کی ایک ایک زبر زیر قائم اور دائم ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس کتاب نے تا قیامت رہنا ہے. قرآن کریم رب کریم کی وہ کتاب ہے جس کو رسول کریم علیہ التحیت و تسلیم پر نازل کیا گیا. لیکن میرے دوستوں، میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں یہ بات کر رہا ہوں کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب اللہ نے نازل کی ہے. کوئی بندہ اٹھ کے پوچھ سکتا ہے مولانا اس میں نئی بات کیا ہے؟ اس کتاب سے پہلے بھی تو کئی کتابیں نازل ہوئیں، اس کتاب سے پہلے بھی تو اللہ کی کتابیں اتر کے انبیاء تک پہنچی. اگر یہ کتاب بھی نبی پر اتر کے امت تک پہنچی ہے، اس میں بڑی بات کیا ہے؟ میرے دوستو، ایک بات ذہن میں رکھنا، اترنے پہ تو باقی کتابیں بھی اتری، نازل ہونے پہ تو تورات بھی اتری، زبور بھی اتری، انجیل بھی اتری، صحائف بھی اترے، لیکن قرآن کریم جو اترا ہے اس کی ترتیب اور ان کی ترتیب میں بڑا فرق ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، قرآن کریم نازل ہوا ہے امام الانبیاء پہ، باقی کتابیں نازل ہوئی ہیں اس امام کے مقتدیوں پر. جتنا امام اور مقتدی کا فاصلہ ہے، جتنا امام اور مقتدی کے رتبے میں فرق ہے، اتنا ان کتابوں کی ترتیب اور رتبوں میں فرق ہے.
آپ کہیں گے کیسے؟ میں قرآن کریم سے پہلے کتابوں کے اترنے پر بات کرنے لگا ہوں۔ تورات اتری ہے، اکٹھی نازل ہوئی ہے۔ تورات اتری ہے، وہ اکٹھی اتاری گئی ہے۔ تورات کے لیے یہ نہیں ہے کہ تورات کی آیت کا کوئی شان نزول ہے، یہ واقعہ ہوا تب تورات کی یہ آیت اتری، یہ معاملہ ہوا تب جا کر تورات کا یہ صفحہ اترا۔ اس طرح کا عمل پیش آیا جس کی بنیاد پر تورات کو اللہ نے نازل فرما دیا۔ بھائی یوں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کتاب کو اللہ تعالیٰ سے لینے کے لیے 40 راتوں کا اعتکاف کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ پہنچے، 40 راتوں کا اعتکاف ہوا ہے۔ 40 راتوں کی گویا چلہ کشی ہوئی ہے، 40 راتوں کی عبادت اور ریاضت ہوئی ہے، جس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس تورات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرما دیا۔ میرے ساتھیوں، اس تورات کو اترنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام 300 تختیاں لے کر وہاں سے اپنے گھر تشریف لائے ہیں، لیکن قرآن کریم یوں نہیں اترا۔ قرآن کریم کے اترنے کی ترتیبوں میں فرق ہے، قرآن کریم کے نزول کی ترتیب میں فرق ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آپ اٹھائیے النشر فی قراءات العشر میں یہ معاملہ موجود ہے۔ قرآن کریم کی 2 صورتیں، جس 2 قسموں کو ہم مکی اور مدنی جانتے ہیں، عوام صرف یہ 2 قسمیں جانتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے قرآن کریم کی 10 اقسام کی آیات ہیں۔ قرآن کی آیات لیلی بھی ہیں، قرآن کی آیات نہاری بھی ہیں، قرآن کی آیات صیفی بھی ہیں، قرآن کی آیات شتائی بھی ہیں، قرآن کریم کی آیات نومی بھی ہیں، قرآن کی آیات یقظانی بھی ہیں، قرآن کریم کی آیات فضائی بھی ہیں، قرآن کی آیات سماوی بھی ہیں، قرآن کی آیات عرضی بھی ہیں، قرآن کی آیات مکی بھی ہیں، قرآن کی آیات مدنی بھی ہیں۔ کیا مطلب؟ لیلی کا مطلب یہ ہے یہ آیت اس وقت اتری ہے جب رات چھا چکی ہے، ابھی دن کا انتظار نہیں کیا، اللہ نے ان آیات کو اتار دیا ہے۔ نہاری کا مطلب یہ ہے یہ آیات دن میں اتری یا دن کے احکام کے متعلق اتری، رات کا انتظار نہیں کیا، اللہ نے ان آیات کو نازل فرما دیا ہے۔ صیفی کا معنی یہ آیتیں گرمی میں اتری ہیں، سردی کا انتظار نہیں کیا، اللہ نے نازل فرما دی ہے۔ شتائی کا معنی یہ آیت سردیوں میں اتری ہے، اللہ نے گرمی کا انتظار نہیں فرمایا، سردی میں اتار دیا ہے۔ عرضی کا معنی یہ آیت زمین پہ اتری ہے۔ فضائی کا معنی جب حضور پاک نے معراج کا سفر فرمایا، یہ آسمان اور زمین کے درمیان تھے، یہ آیات تب اتری ہیں۔ اور سماوی کا معنی جیسے آمن الرسول بما انزل الیہ کی آیت ہے، یہ آیت سماوی ہے، حضور پاک پر آسمان میں اتری ہے۔ میرے دوستو، مکی کا مطلب ہجرت سے پہلے اتری ہے، مدنی کا مطلب ہجرت کے بعد اتری ہے۔ میری بات کا مطلب یہ تھا اترنے پہ تورات بھی اتری ہے، انجیل بھی اتری ہے، زبور بھی اتری ہے، صحائف بھی اترے ہیں، قرآن کریم بھی اترا ہے، پر قرآن کا جو شان، جو مرتبہ، جو مقام، جو درجہ حیثیت و ویلیوز ہے وہ ان کتابوں میں نہیں ہے، کیونکہ یہ امام پہ اتری ہے، وہ مقتدیوں پہ اتری ہے۔ اور میرے ساتھیوں میں ایک جملہ سمجھانے لگا ہوں، میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء ہیں، اور جب بندہ نماز میں ٹھہرا ہوتا ہے ایک امام ہوتا ہے، ایک مقتدی ہوتے ہیں۔ امام وہ ہوتا ہے جس کے آگے تو آگے برابر بھی کوئی نہیں ہوتا۔ میرے پاک پیغمبر کو رب نے مسلح امامت دے کے بتایا، انبیاء کا رتبہ، مقام و درجہ اپنی جگہ مسلم اور اونچا، بلند و بالا، عرفہ و اعلیٰ ہے، لیکن حضور پاک کا رتبہ ایسا ہے تمام انبیاء میں نہ حضور کے برابر کوئی ہے نہ حضور کے آگے۔ میرے پاک پیغمبر پر یہ کتاب اتری ہے۔ اب توجہ رکھنا میرے دوستو، جو میں نے آیت خطبے میں پڑھی ہے میں اس کا ماحصل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میرے اس جملے کو اپنے کان کی کھڑکی سے راستہ دے کر دل تک اس بات کو پہنچانا، میں آپ کی خدمت میں اللہ کے قرآن کے لیے ایک نقطہ بول رہا ہوں۔ قرآن کریم کا نام اللہ کی کتاب میں کلام اللہ بھی ہے، قرآن کا نام قرآن مجید بھی ہے، قرآن کا نام کتاب اللہ بھی ہے۔ اللہ
اللہ نے 3 نام ذکر فرمائے ہیں یسمعون کلام اللہ کہہ کر یہ اللہ کا کلام ہے، بل ہوا قرآن مجید کہہ کر یہ قرآن مجید ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہہ کر یہ اللہ کی کتاب ہے۔ میرے دوستو کلام کسے کہتے ہیں؟ قرآن کسے کہتے ہیں؟ کتاب کسے کہتے ہیں؟ کلام کہتے ہیں بولنے کو، قرآن کہتے ہیں پڑھنے کو، کتاب کہتے ہیں لکھنے کو۔ تو یہ کلام اللہ، کلام بولنا ہے جسے ہم اسپیکنگ کہتے ہیں۔ یہ کلام کب بنا ہے؟ جب اللہ نے بولا ہے، فرشتوں نے سن کے اتار دیا ہے، تو یہ کلام اللہ بنا ہے، حضور پہ اترا ہے، حضور پاک نے پڑھا ہے۔ پڑھنے کو ریڈنگ کہتے ہیں جسے عربی میں قرآن کہتے ہیں۔ تو یہ حضور کے پڑھنے پر یہ قرآن بنا ہے۔ اور جب یہ اللہ کا بولا ہوا، حضور کا پڑھا ہوا، حضور کی جماعت کے پاس آیا، پیغمبر کی اہل بیت، پیغمبر کے صحابہ، پیغمبر کے کاتبین وحی نے ان کو لکھا ہے، تو یہ کتاب بنا ہے۔ لیکن الحمد کی الف سے والناس کی سین تک قرآن کی 114 صورتیں اٹھاؤ، آپ کی مرضی، 7 منازل اٹھاؤ، آپ کی مرضی، 30 پارے اٹھاؤ، آپ کی مرضی، 540 رکوع اٹھاؤ، آپ کی مرضی، 120 پاؤں اٹھاؤ، آپ کی مرضی۔ قرآن کا کوئی صفحہ، کوئی ورق، کوئی آیت، کوئی سطر، کوئی سورت، کوئی منزل ایسی نہیں ہے جس میں لفظ یہ ہو ذالک الکلام لا ریب فیہ، ذالک القرآن لا ریب فیہ۔ اس کلام میں شک نہیں ہے، اس قرآن میں شک نہیں ہے، لیکن جو ملتا ہے وہ ایک ہی لفظ ملتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس کتاب میں شک کوئی نہیں ہے۔ بھئی کتاب تو تیسرے نمبر پہ بنی ہے، پہلے یہ کلام ہے، پھر یہ قرآن ہے، پھر جا کر کتاب بنا ہے۔ یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک کوئی نہیں ہے۔ یہ آیت کیوں اتری ہے میرے دوستو؟ اگر آیت یوں ہوتی ذالک الکلام لا ریب فیہ تو مطلب ہوتا اللہ کے بولنے میں شک نہیں ہے۔ اللہ کے بولنے میں تو شک ویسے ہی نہیں ہے، کیونکہ رب کریم وہ ہیں جسے اللہ نے اپنا تعارف حضرت موسیٰ کی زبان یوں فرمایا لا یذل ربی ولا ینسا۔ اللہ کے ہاں بھولنا بھی نہیں ہے، اللہ کے ہاں گمراہی بھی نہیں ہے، اللہ کے ہاں غلطی بھی نہیں ہے۔ جب اللہ کے ہاں غلطی نہیں ہے تو ذالک الکلام لا ریب فیہ کیوں ہوتا؟ جب غلطی ہے نہیں، غلطی کا تصور و کانسیپٹ بھی نہیں ہے، اس لیے ذالک الکلام لا ریب فیہ نہیں ہے۔ پھر حضور نے پڑھا، قرآن بنا، تو ذالک القرآن لا ریب فیہ ہوتا۔ پر یوں بھی نہیں ہے، کیونکہ نبی وہ ہوتا ہے جس کو سورۃ فتح کے شروع میں رب کریم نے بتایا، فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ نبی وہ ہے، اس کے قریب گناہ نہیں جاتا۔ سورت نمبر 12 سورت یوسف، رب کریم نے فرمایا وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ۔ نبی وہ ہے، یہ غلطی سے پاک ہے، غلطی سے مبرہ ہے، غلطی سے مابرا ہے۔ نبی سے غلطی نہیں ہے، نبی سے جرم نہیں ہے، نبی سے گناہ نہیں ہے، نبی سے مسٹیک نہیں ہے۔ تو اگر ہوتا ذالک القرآن لا ریب فیہ، حضور پاک کے پڑھنے میں شک نہیں ہے، تو پیغمبر کی نبوت میں تو شک ویسے نہیں ہے، رسالت میں تو شک ویسے نہیں ہے، پیغمبری میں تو شک ویسے نہیں ہے، اللہ کی نمائندگی میں شک ویسے نہیں ہے۔ تو ذالک القرآن لا ریب فیہ نہیں آیا، آیا ہے تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ آیا ہے، کیونکہ کتاب کہتے ہیں ہاتھ سے لکھنے کو۔ جب قرآن اترا، حضور پاک نے پڑھا، حضور نے اپنے صحابہ، اپنی اہل بیت کو یہ قرآن کریم لکھوایا ہے۔ پیغمبر کی اہل بیت، پیغمبر کے صحابہ نہ خدا ہیں نہ مصطفیٰ ہیں، ان سے غلطی ممکن تھی۔ کوئی کہہ سکتا تھا ان لوگوں نے اپنی خواہش نفسانی کو سامنے رکھتے ہوئے، کوئی کہہ سکتا تھا ان لوگوں نے اپنے معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن میں آیات بدل دی ہیں، قرآن کی آیات تبدیل کی ہیں، کچھ اور تھا کچھ اور لکھا، کچھ اور اترا کچھ اور لکھا۔ رب کریم نے رسول اللہ کی اس جماعت جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے قرآن کو لکھا، ان کے ہاتھوں کی سچائی پہ مہر لگائی، صداقت پہ مہر لگائی، صداقت پہ مہر لگائی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ جیسے میرے بولنے میں شک نہیں، حضور کے پڑھنے میں شک نہیں، صحابہ اہل بیت کے لکھنے میں شک نہیں۔ انہوں نے اس کو حرف جزاکم اللہ، میری گفتگو کو سبق سمجھیے، میں دلیل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ میرا مزاج ہے، میں اپنی گفتگو میں نعرہ نہیں لگواتا، میں آپ کے نعرے کی قدر ضرور کرتا ہوں،
میری گفتگو کے بعد لگا لینا، میری گفتگو کو دلیل کی دنیا میں سبق سمجھیے۔ میں بات کرنے لگا ہوں، رب کریم نے قرآن کریم کی اتنی بات فرما دی تو قرآن کریم کا مرتبہ پچھلی کتابوں سے بڑھ کے رتبہ، پچھلی کتابوں سے بڑھ کے درجہ، پچھلی کتابوں سے بڑھ کے ویلیوز، پچھلی کتابوں سے بڑھ کے حیثیت، پچھلی کتابوں سے بڑھ کے، کیونکہ اس نبی پہ اترا جس نبی کا رتبہ، مقام و درجہ، حیثیت و ویلیو پچھلے انبیاء سے بڑھ کے ہے، ان سے اعلیٰ اولا اشرف اکرم ہے، ان سے بڑھ کے، تو ان کا رتبہ بھی ان سے بڑھ کے، اترنے والی کتاب کا رتبہ بھی ان سے بڑھ کے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کلام اللہ آپ کو اور مجھے دیا تو احسان خداوندی۔ اور میرے دوستوں میں ایک جملہ سمجھانے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ کی کتابیں پچھلی بھی ہیں، وہ قوم اپنی کتابوں کی حفاظت نہ کر سکی، اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اتارا ہم نے، حفاظت بھی ہم کریں گے۔ یہ حفاظت رب کریم کی تا قیامت جاری رہے گی، کیونکہ خاتم النبیین پہ اترا، خاتم الکتب بن کے اترا، نبی آخری، کتاب بھی آخری۔ جنگ کے غیوروں، آپ کے اور ہمارے عقیدے اور نظریے میں جزء لا ینفک شامل ہے، حضور کے بعد قیامت آ سکتی ہے، نئی کتاب نیا نبی نہیں آ سکتی۔ آپ علامہ واجد علی الہ آبادی کو اٹھاؤ، میں اس کا حوالہ پیش کر رہا ہوں، اپنے مشرقی علماء اپنی جگہ، میں مغربیوں کا حوالہ دینے لگا ہوں۔ وہ دا ہولی قرآن میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ seal of the every new prophethood after him، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ، حضور پاک کے بعد نبوت کا ڈور، حضور کے بعد نبوت آنے کے دروازے کو اللہ نے تا قیامت بند کر دیا۔ ان کے بعد نبوت نہیں ہے، ان کے بعد رسالت نہیں ہے۔ جب رسالت و نبوت نہیں ہے تو کتاب بھی رسالت و نبوت کی ترتیب ہوتی ہے، تو نئی کتاب بھی نہیں ہے، قیامت تک یہی کتاب ہے۔ میرے اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری یوں لی ہے، خدا کی قسم وہ حفاظت کی ترتیب پوری ہوئی ہے۔ آج دنیا میں آپ اس کتاب کی حفاظت کو حرف آخر طور پہ رسول اللہ کا معجزہ اظہر من الشمس کہہ کر آپ پیش کر سکتے ہیں۔ اور دنیا کے یہودیوں، اٹھاؤ اپنی تورات، عیسائیوں اٹھاؤ اپنی انجیل، سابیوں اٹھاؤ اپنی زبور، اپنی صحائف اٹھاؤ، اوریجنل لینگویج جسے کہتے ہیں مدر لینگویج، مادری زبان جو تمہاری عبرانی ہے، تمہیں وہ نہیں آتی تو کتاب بھی تمہاری عبرانی میں نہیں ہے۔ انجیل عبرانی کی اور، پشتو کی اور، اردو کی اور، انگلش کی اور۔ میرے پاس انجیل کے دو نسخے ہیں، ایک زبان کا نسخہ دوسرے سے میل نہیں کھاتا۔ میرے پاس تورات کا نسخہ ہے۔ میں نے بڑے بڑے پریسٹ اور پادریوں سے بات کرتے ہوئے آن لائن یہ چیلنج میں کہا کہ یہ تورات اردو کی ہے، کراچی سے چھپی ہے، جو تورات تمہاری ویٹیکن سٹی کی نمائندگی کرتی ہے وہ انگلش میں ہے، دونوں میں فرق ہے۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ رسالت کی سچی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سچی تھی، اپنے وقت میں اترنی کتاب سچی تھی، تم نے حفاظت نہیں کی۔ حفاظت قرآن کی رب نے ذمہ لی ہے۔ اللہ کی قسم، دنیا کے 7 بر اعظم ہیں، انٹارکٹیکا 7ویں بر اعظم میں آبادی نہیں ہے، برف ہی برف ہے، لیکن 6 بر اعظموں میں آبادی ہے۔ جہاں جہاں حضور کا غلام، رسول اللہ کا امتی، مسلمان موجود، اگر حافظ قرآن ہے دنیا میں اس کو لاؤ۔ میں پاکستانی بچے کو سامنے ٹھہراتا ہوں، اللہ کی قسم ادھر کا حافظ، ان ملکوں کا حافظ ایک دوسرے کی زبان نہیں جانے گا۔ قرآن ایک جیسا، قرآن ایک جیسا، کیوں؟ قرآن ایک جیسا، وجہ حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ اچھا آؤ میں اس پر تیسرا پوائنٹ پیش کر رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ جب اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو کوئی سوال کر سکتا ہے، بلکہ مجھ سے ہوا ہے۔ میرے ایک پیٹی بن بھائی ہیں، ہمارے وکیل بھائی ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، تو جب بی اے کے بعد میں LLB کی پریکٹس کر رہا تھا، یہ ان دونوں کی بات کر رہا ہوں آپ کو، وہ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب ٹھیک ہے وکیل تو ایسی بھرا ہیں، پر اے مولوی تو ایک سوال بڑھ دے۔ جی پوچھئے۔ کہتے میرا ایک سوال ہے،
مجھے دو باتیں سمجھ نہیں آتی. میں نے کہا میرے وکیل صاحب کھل کے پوچھئے تاکہ میں کھل کے جواب دے سکوں. کہتے تم دعویٰ کرتے ہو قرآن کی حفاظت اللہ نے کرنی ہے، پھر حافظ بھی بناتے ہو، پھر مدرسے بھی بناتے ہو. ابھی بھی آپ نے دیکھا ماشاءاللہ متعدد حفاظ کے سر پہ یہاں بھی دستار سجی ہے. وہ سوال کرتا ہے بھئی حافظ کیوں بناتے ہو؟ قرآن کی حفاظت کے لیے. حفاظت تو اللہ نے کرنی ہے. مدرسے کیوں بناتے ہو؟ حفاظت تو اللہ نے کرنی ہے. وہ اپنے لفظوں میں مجھے کہنے لگا اجی ایتے مدرسے نہیں پھرتے پیٹرول پمپ نے نا، ایتے کمائی دے اڈے نے. آپ کمائی کے لیے، چندہ سسٹم کے لیے، ڈونیشن کے لیے مدارس قائم کرتے ہو، ورنہ حفاظت اللہ نے کرنی ہے، ذمہ داری اللہ کی ہے. تو مدرسے کی ضرورت، حافظ کی ضرورت، قاری کی ضرورت، مولوی کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جب سوال اٹھتا ہے نا لبرلز کی طرف سے تو میں نے ایک بات کہتا رہتا ہوں کہ سوال کرنا آپ کا حق ہے، پر جواب دیتے ہوئے اپنے چہرے کو مسکراتے ہوئے رکھنا یہ ہمارا حق ہے. یار چہرہ تو مسکرا کے رکھو نا. یہ نہ ہو سوال کرتے وقت مسکرا رہے ہو، جواب کے وقت پہلے 11:15 پھر 12 پھر 12:15 پھر 12:30. چہرہ تو مسکرا کے رکھو. میں نے کہا میری باری آئی ہے، میں جواب دینے لگا ہوں. وہ کہتے ہیں ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. سنو، میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے حفاظت قرآن کی اپنے ذمہ لی ہے تو تیرا سوال بن گیا کہ حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی ہے. اور مولویوں کو کیا ہے؟ مدرسے بناتے ہیں، مکاتب سجاتے ہیں، حفظ کی کلاسیں بناتے ہیں، حافظان کو پڑھاتے ہیں. میں نے کہا آؤ میں جواب دینے لگا ہوں. قرآن کریم میں صرف یہی ایک آیت ہے کہ حفاظت قرآن کی اللہ کرے گا یا کئی ذمہ داریاں رب کی ہیں؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا اٹھا 16واں پارہ آخری صفحہ. رب کریم نے فرمایا نحن نرزقہم و ایاکم. رب کریم نے بتایا رزق کی ذمہ داری بھی ہم دیں گے. سورۃ جمعہ کی آخری آیت اٹھا واللہ خیر الرازقین. رزق کی ذمہ داری بھی اللہ کی ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. رزق بھی میرا اللہ دے گا. اللہ کا نام رزاق ہے. کہتے ہیں میں مانتا ہوں باقی رزق کی ذمہ داری بھی اللہ کی ہے. معیشت دینے کا معاملہ بھی اللہ کا ہے. رزق دینے کا معاملہ بھی اللہ کا ہے. میں نے کہا ایڈوکیٹ بھائی مسئلہ کلوز ہو گیا. جب رزق کی ذمہ داری بھی اللہ کی ہے، مجھے پتا ہے آپ کا بزنس ہے، آپ نے دکانیں کھول رکھی ہیں، آپ کی ٹیم مارکیٹس جاتی ہے، آپ کی ٹیم تجارت کرتی ہے، آپ بزنس کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں. کہتے جی ہاں. میں نے کہا کاروبار کیوں کرتے ہو؟ دکان کو تالا، کاروبار بند، بالکل مارکیٹ کلوز، آپ اس کو لاک کریں، گھر بیٹھ جائیں. مجھے کہتے کیوں؟ میں نے کہا رزق کی ذمہ داری بھی اللہ کی ہے، اللہ دے گا. دکانیں بند، معیشت بند، تجارت بند، کاروبار بند، دکان کو لاک لگا لیں. رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے، اللہ دے گا. مجھے کہتے ہیں اللہ گھر میں گندم کی بوری لٹکائے گا. میں نے کہا یہ اللہ کا معاملہ ہے، یہ تیرا میرا مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. اللہ بوری لٹکائے رب کی مرضی، اللہ کاٹن میں بھیجے اللہ کی مرضی. ویسے تمہیں روحانی طور پہ کوئی کھانے پینے کی ڈرپ لگے تیری بھوک ختم ہو جائے، یہ اللہ کے مسئلہ، اللہ کا معاملہ ہے. تو دکان بند کر. کیوں کھولا ہے تو نے دکان کے معاملات؟ مجھے کہتے ہیں مفتی عبد الواحد صاحب آپ عقل مند ہیں، مجھے بتائیں قرآن میں نہیں ہے افلا تعقلون، تمہیں اللہ نے عقل بھی دیا ہے، قرآن کریم میں نہیں ہے یا تدبرون، تم تدبر کرو. ہم نے اللہ سے عقل لی ہے، ہم نے عقل سے سوچا ہم محنت کریں گے، ہم مزدوری کریں گے، ہم تگدو کریں گے، ہم خون پسینہ بہائیں گے، کیونکہ حلال کمانا بھی تو بچوں کا حق ہے. تو ہم حلال کمائیں گے، اللہ روزی دے گا. میں نے کہا میرے وکیل بھائی جب بات پیٹ پہ آئی، جب بات اپنے کاروبار پہ آئی، جب بات اپنے پیسوں پہ آئی، تمہیں عقل بھی سمجھ آ گیا، تمہیں تدبر بھی سمجھ آ گیا، تمہیں فہم و فراست بھی سمجھ آ گئی. اے کاش سوچنے بولنے سے پہلے تو یہ سوچ لیتا کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے. لیکن خوش قسمت ہے وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی اولاد کو قرآن کے لیے وقف کیا ہے. خوش قسمت ہے وہ والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو اللہ کے قرآن کے حافظ کے لیے، اللہ کے نبی کی دین کی شریعت کے عالم بننے کے لیے، فقہ کی فقاہت کے لیے، اسلام کے مسلم عالم بننے کے لیے اولاد کو پیش کیا. مبارک ہے وہ محتمم جس نے مدرسہ پرووائڈ کیا. مبارک ہے وہ اموال دینے والے صاحب اموال جنہوں نے اپنا پیسہ لگایا، کیونکہ حفاظت اللہ کریں گے، ہماری اولاد کے ذریعے حفاظت ہوگی. اس سے بڑی خوش قسمتی کی بات اور کیا ہے؟ لیکن پرابلم، لیکن مسئلہ، لیکن اشکال، لیکن اعتراض، لیکن ابجیکشن ہے تو داڑھی اور ٹوپی اور پگڑی پر ہے.
اعتراض ہے تو عالم پہ ہے نا میرے بابا، اعتراض عالم پہ تم لاکھ کرو، لیکن عالم جیسے بھی ہوگا وہ پیغمبر کے دین کی حفاظت کرے گا، حضور کے دین کا محافظ ہے۔ وہ آپ کہیں بٹھا دو، وہ مدرسہ بٹھا دو تب ٹھیک ہے، جنگل میں درخت کے نیچے بٹھا دو، استاد شاگرد کو دارالعلوم میں گویا وہاں بھی پڑھا رہا، اس کے لیے مدرسے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے چار دیواری کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اور ترتیب کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے دوستو، علماء نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ آؤ میں چوتھا پوائنٹ پیش کرنے لگا ہوں۔ آج بات ہوتی ہے لوگوں کہ تم عالم بناتے ہو، ہم چاہتے ہیں جو عالم بنے اس کو کالج، اسکول، یونیورسٹیز کی تعلیم آپ مدرسے میں دو، تاکہ تمہارا عالم بننے والا بچہ ڈاکٹر بھی ہو، انجینئر بھی ہو، بیروکریٹ بھی ہو، بڑی تعلیمیں لے کر آئے۔ ہمارے مدارس میں نصاب ڈالنے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں مجھے objection نہیں ہے، یہ کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے، تم چاہتے ہو جو عالم بنے وہ ڈاکٹر انجینئر بھی ہو، تو میری بھی وش ہے، میری بھی نیڈ ہے، میرا بھی مطالبہ ہے، میری بھی اپلیکیشن سن لو کہ جو عالم ڈاکٹر بنے تو علماء کہتے ہیں جو کالج سے ڈاکٹر نکلے وہ حافظ بھی بنے، وہ عالم بھی بنے۔ ہمارا نصاب آپ وہاں رکھتے، لیکن نہیں، پھر بھی علماء کے معاملے کو سلام ہے، انہوں نے بلکہ اب تو ایف اے تک کی تعلیم کو اس کو ضروری قرار دے دیا کہ یہاں پہ ہم پڑھائیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، ہم اسکول کالج کی تعلیم کے مخالف نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں پڑھاؤ۔ دنیا میں اسکول کالج کی ضرورت ہے، اسکول کالج یونیورسٹیز نہیں ہوں گے، ڈاکٹر نہیں ہوں گے، ڈاکٹر معاشرے کی ضرورت ہے، وکیل معاشرے کی ضرورت ہے، ججز معاشرے کی ضرورت ہے، بیروکریٹ معاشرے کی ضرورت ہے، انجینئر معاشرے کی ضرورت ہے، جرنیل معاشرے کی ضرورت ہے، لیکن یہ اتنی ضرورت ہے جتنا دنیا میں رہنا ہے، عالم اور حافظ اتنی ضرورت ہے جتنا دنیا میں بھی رہنا ہے، آخرت میں بھی رہنا ہے، آخرت میں بھی رہنا ہے۔ تو اس ترتیب کو ہم دیکھیں، اس ایشو کو ہم دیکھیں تو یقین مانے مسئلہ نکھر کے آ جائے گا، معاملہ واضح ہو جائے گا کہ صرف قرآن کریم کی بات، صرف اسکول کی بات نہیں ہے، ہم اسکول کے ساتھ ساتھ قرآن کی بات کرتے ہیں، شریعت کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، تاکہ دنیا بھی بہتر بنے، آخرت بھی بہتر۔ میرے ساتھیوں، میں ایک جملہ سمجھانے لگا ہوں، میں اسکول کالج سے منع نہیں کرتا، لیکن میں اس یہودی تہذیب، اس نصرانی تہذیب کی مخالفت کرتا ہوں جس کی بنیاد پہ میرا اسکول کا اسٹوڈنٹ، میرے کالج میں پڑھنے والا اسٹوڈنٹ، میری یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ، حال یہ ہے کہ ابا فوت ہو تو اسے جنازہ پڑھنا بھی نہیں آتا۔ میں اپنے مشاہدے کی بات کروں، میں اس کا آئی وٹنس ہوں، میں گواہ ہوں، میں چشمدید گواہ ہوں۔ ایک جنازے پہ ہم یوں میں اللہ اکبر کرنے لگا تو اس کے بیٹے نے، میت کے بیٹے نے، جو کیڈٹ کالج کے اسٹوڈنٹ ہے سیکنڈ ایئر کا، وہ مجھے کہتے ہیں سر ایکسکیوز می، بیٹا بولیے۔ جی مجھے جنازہ نہیں آتا، میں 3 بار قل ہو اللہ شریف پڑھ لوں؟ جہاں یہ حال وہاں کیا کرو؟ آج یہ مکاتب اور مساجد اور مدارس یہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ لوگوں دنیا ٹھیک کرنے کے لیے اسکول بھیجتے ہو تو اپنی دنیا بھی اور قبر آخرت ٹھیک کرنے کے لیے یہاں بھی بھیجو، یہاں بھی بھیجو، منع نہیں ہے، معاملہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھو، یقین مانیے، اگر آپ اپنی اولاد کو عالم اور حافظ بناؤ گے، آپ کے لیے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، میرے پاک پیغمبر کے لیے، پارہ نمبر 29 سورۃ القیامہ، سورت کا پہلا رکوع، رب کریم نے حضور کے دل اقدس کی بات ذکر فرمائی۔ حضور کے دل میں بات یہ تھی کہ قرآن کریم اتر رہا، اس کو فوراً ریوائزنگ دہرانا کر لیں، فوراً یاد کر لیں تاکہ اگلی نسلوں تک پہنچے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ترتیب یہ اختیار کی، وہ آیت جبرائیل پڑھتے، سورت پڑھتے، ابھی پوری نہ ہوئی ہوتی، پہلے دہرا لیتے۔ رب کریم نے فرمایا لا تحرک به لسانک، محبوبم پہلے مت دہرائیے۔ اللہ سوال اٹھتا ہے، اسے چھپا سوال کہتے ہیں، مولویوں کی زبان میں کہتے ہیں دفع دخل مقدر۔ سوال اٹھتا ہے اللہ میں تو بائی ریزن، بیس آف دا ریزن، کسی وجہ کی بنیاد پر جلدی پڑھ رہا ہوں،
بغیر وجہ کے تو نہیں پڑھ رہا، یہ بات بیس لیس نہیں ہے، بے بنیاد نہیں ہے، وجہ ہے۔ اب وجہ کیا ہے؟ اللہ میری چاہت یہ ہے قرآن جلدی یاد ہو، اگلی نسلوں تک پہنچے۔ فرمایا محبوبم پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، فکر کی ضرورت نہیں ہے، ان علینا جمعہ و قرآن، اس قرآن کو پڑھوانا اور اس کا جمع کرنا اللہ کی ذمہ داری، اور وہ ذمہ داری اللہ نے اٹھائی۔ گویا میں دوسرے لفظوں میں سمجھاتے ہوئے کہوں، وہ ذمہ داری خدا ہے، خواہش مصطفیٰ ہے۔ آج یہ بچے بیٹھے ہیں تو ان کے ماں باپ، ان کے اساتذہ کے دل میں ذمہ داری خدا، خواہش مصطفیٰ کا احساس ہے، تبھی پڑھا ہے۔ ہمیں اپنے نبی کی دل کی خواہش کا احساس ہے۔ آؤ نبی کی ذات پر قربان ہونے کی بات کرنے والوں، آؤ نبی کی ذات پر گردن کٹانے کی بات کرنے والوں، اگر میری اولاد کو دینی تعلیم نہیں ہے تو میری گردن کٹانے کا فائدہ، میری نبی کی ذات پر اپنے آپ کو قربان کرنے کے دعوے کا فائدہ مجھے چاہیے۔ میری زندگی میں، میری اولاد میں، میرے طور و طباع میں، میرے بود و باش میں، میرے لیونگ اسٹائل میں بھی قرآن کی عظمت نظر آئے، ذمہ داری خدا اور خواہش مصطفیٰ کا احساس نظر آئے۔ تو یہ چوتھا پوائنٹ، پانچواں اور آخری پوائنٹ توجہ رکھنا، جب ہم اپنی اولاد کو قرآن کریم کے علوم سے متمتع کریں گے، قرآن کریم کے علوم پڑھائیں گے، شریعت دین اسلام پڑھائیں گے، تو پھر یاد رکھنا، یہ بات ذہن میں رکھنا، ہمارے لیے دنیا بھی بہتر بنے گی، ہماری آخرت بھی بہتر۔ کئی دلائل ہیں اس پر، میں صرف 2 باتیں پیش کرنے لگا ہوں، بلکہ چلو 3 پوائنٹ تینوں احادیث کی شکل میں پیش کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ توجہ، جو بندہ اپنے اولاد کو قرآن پڑھائے گا یا جو بندی اپنی اولاد کو قرآن پڑھائے گی، میں اس صحابی کی روایت پیش کر رہا ہوں جس کی قبر مبارک ہمارے پاکستان میں، دور نہیں جاتے، باب الاسلام صوبہ سندھ چلتے ہیں، سکھر چلتے ہیں، شکارپور کی طرف منہ کرتے ہیں، سکھر سٹی سے ابھی آؤٹ ہی ہوئے ہوں گے، محبوب گوٹھ میں آپ جائیے، آپ کو نظر آئے گا مدرسہ مولانا عبدالہادی کا۔ اسی مدرسے کی بیک پر پیغمبر علیہ السلام کے وہ 3 صحابہ جو سن 43 ہجری میں یہاں تشریف لائے، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے دور مقدس میں تشریف لائے، ان میں ایک صحابی ہیں، توجہ، حضرت معاذ جہنی رضی اللہ عنہ۔ یہ جہینی قبیلہ وہ ہے، حدیث پاک میں ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے، مسند اعظم میں امام حسقفی نے یہ روایت موجود لکھی ہے، حضرت قاضی ابو یوسف امام یعقوب بن ابراہیم المتوفی 179 ہجری رحمہ اللہ کی روایت موجود ہے۔ ایک تفسیری روایت میں آخری حصہ پڑھنے لگا ہوں، فرمایا جہنم سے جو قبیلہ آخر میں نکلے گا وہ جہینی قبیلے کا فرد ہوگا۔ میں اس صحابی کی بات پیش کر رہا ہوں جس نے پورے بر اعظم کو کراس کر کے ہم تک سفر کیا، اور وہ ہم تک یہ بات پہنچا گئے۔ فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ ذوقہ احسن من ذوق الشمس۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جس خوش نصیب ماں باپ نے اپنی اولاد کو قرآن پڑھایا، اولاد کو تو مقام ملے گا، ان کے سر پہ وہ تاج سجے گا جس کے سامنے سورج بھی ترلا کر کے کہے گا تیری روشنی تو مجھ سے بھی زیادہ، ذوقہ احسن من ذوق الشمس۔ احسن اس میں تفضیل ہے، اس انگلش میں کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری ورڈ، اس سے بڑا لفظ نہیں ہے۔ ذوقہ احسن من ذوق الشمس، سورج کی روشنی سے بڑھ کے۔ اچھا اس کا کیا مطلب؟ کئی مطالب ہیں، میں آپ کی خدمت میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا ذوق پیش کر رہا ہوں۔ سورج سے بڑھ کے کیا مطلب؟ فرمایا جب سورج آتا ہے تو اعلان نہیں کرنا پڑتا، حضرات ایک ضروری اعلان سنو، سورج آدھا گھنٹہ طلوع ہو گیا، سورج کو 2 گھنٹے طلوع ہونے کو ہو گئے، سورج کو 5 گھنٹے طلوع ہونے کو ہو گئے، کہ سورج کے آمد کا اعلان نہیں ہوتا، آمد آفتاب، آمد دلیل آفتاب ہوا کرتی ہے۔ تو فرمایا اسی طرح جو بندہ جنت کے اندر اپنے خوابگاہ میں بستر کے اندر یا کمبل کے اندر سویا ہوگا، اس تک بھی اطلاع پہنچ جاتی ہے جو اندر سویا ہے کہ سورج طلوع ہو گیا ہے۔ فرمایا جنت میں اپنے کمرے میں کوئی خواب میں ہوگا، اس تک بھی اعلان پہنچ جائے گا، حافظ قرآن کے ماں باپ آ رہے ہیں، یہ روشنی اسی تاج کی ہے۔ دوسرا پوائنٹ، اس حافظ کو مقام کیا ملے گا؟
इस हाफिज का मर्तबा आप उठाइए। जामे तिरमिज़ी जिल्द अव्वल अब्वाब फ़ज़ाइल कुरान, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत, इरशाद फरमाते हैं मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, जिस शख्स ने कुरान करीम को पढ़ा, इसकी हिफाजत की, मैं झलकी दे रहा हूं, हिफाजत की, तो क्या होगा? फरमाया कल क़यामत के दिन रब्बे करीम इसको जन्नत में लाएंगे और फरिश्तों के जरिए इसे कहेंगे मेरे बंदे इक़रा, कुरान पढ़, वर्तक़े, और जन्नत के दर्जों पे एक एक तुझे स्केल मिलेगा, एक एक दर्जा बढ़ेगा। और वरत्तिल, ठहर ठहर के पढ़, तरतील से पढ़, तजवीद से पढ़, खूबसूरती से पढ़। मैं यहाँ एक जुमला कहने लगा हूं, हाफिज ग्रैंडर न बनो, हाफिज जूसर न बनो, सिर्फ यालमून तालमून समझ आए, जी नहीं, ठहर के पढ़ो, तजवीद से पढ़ो, तरतील से पढ़ो, लहने जली लहने खफी के मामलात को देख के पढ़ो। फरमाया वरत्तिल, ऐसे पढ़ो, कमा कुंत तुरत्तिल फिद दुनिया, जैसे दुनिया में अच्छा पढ़ता था। ये इशारा है कि जो हाफिज ग्रैंडर साहब होंगे शायद उसके लिए न हो, जो हाफिज जूसर होंगे ये उसके लिए न हो, ये उस हाफिज के लिए जो हाफिज हो। वरना कुरान को उल्टा पढ़ने वालों तुम्हें हाफिज नहीं अल्लाह हाफिज कहना चाहिए। अजीब मामला है, अल्लाह की किताब मैं हंसाने के लिए, समझाने के लिए कह, इस पर फिक्र की जरूरत है कि आज कुरान को पढ़ा कैसे जा रहा है। कुरान को आदाब के साथ पढ़ो, इक़राउल कुरान बिलहुनिल अरब, पूरी तरतीब से पढ़ो। तो फरमाए इसको इनाम क्या मिलेगा? वैसे पढ़ेगा जैसे दुनिया में बेहतरीन माँ जबीन दिल नशीन हसीन आवाज के साथ पढ़ता था। ये जन्नत के दर्जों पे चढ़ेगा। फरमाया जाएगा फ़इन्न मंज़िलका इंद आखिरी आयतिन तक़राउ बिहा, जो आखिरी आयत होगी वही आखिरी दर्जा। तीसरा पॉइंट, ये तो माँ बाप को भी मिल गया, हाफिज को भी मिल गया। हाफिज कुरान के हिफ्ज में किसी ने ताउन किया हो, उसका फैमिली मेंबर हो, उसका खानदानी हो, अजीज हो, रिश्तेदार हो, अकारिब में से हो, क्या उसको भी कोई मकाम और मर्तबा मिलेगा? जी हाँ। आप इत्र की दुकान में बैठे तो खुशबू आपको भी मिलेगी, चाहे आप पैसे देकर खुशबू न भी खरीदें। आप परफ्यूम हाउस में बैठे, आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। तो फरमाया हजरत अली ने, मुस्नद अहमद की रिवायत रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अली फरमाते हैं जब हाफिज को लाया जाएगा, हाफिज और आलिम भी वो, फ़अहल्ला हलालहु व अहर्रम हरामा, जिसने कुरान के हलाल को हलाल जाना, हराम को हराम जाना, अदखलहुल्लाहुल जन्नह, अल्लाह इसे तो जन्नत देंगे। अशरतुल कुल्लुहुम वजबत अलैहिम नार, इसके खानदान के 10 बंदों को जिनके लिए फैसला हो चुका होगा ये जहन्नमी है, इनके अमाल इतने बुरे हैं। याद रखें, अमल यहां मुराद है, अकीदे का बुरा होना नहीं है, अमल है। अमाल इतने बुरे हैं कि जहन्नम जा रहा है। डिसीजन और फैसला हो गया, पकड़ के ले जाओ, गो टू हेल, चल मेरा भाई जा रहा है। अगर इस हाफिज का रिश्तेदार हुआ और इसकी नजर पड़ गई, इसको 10 बंदों का पैकेज मिला हुआ है, ये चाहेगा तो इन 10 बंदों को जन्नत ले जाने का मुस्तहिक है। मैं यहां समझाने के लिए कहता हूं, जब कारोबार बढ़ जाता है लोग बिजनेस एडवाइजर रखते हैं। क्यों? लीगल एडवाइजर चाहिए, बिजनेस एडवाइजर चाहिए, एफबीआर के टैक्सेस भरने हैं, हमने वहां वो जो है ना फाइलर या नॉन फाइलर का हिसाब देना है, गोशवारे पूरे करने हैं। ओके, इनकम टैक्स के मामलात है, तमाम प्रॉब्लम सॉल्व करेगा एक लीगल एडवाइजर रख लो। तो लीगल एडवाइजर तुम्हें दुनिया की मुश्किलात से बचाता है। ये हाफिज कुरान जो यहाँ सर पे पगड़ी पहन के बैठे हैं, इनके खानदान वालों को मुबारक हो, ये तुम्हारे लिए जन्नत का एडवाइजर है, ये तुम्हें जन्नत लेकर जाएगा। आज लीगल एडवाइजर रखने वालों, अपने घर से एक जन्नत का एडवाइजर भी तो रख लो ना। और दुनिया पे उतनी मेहनत करो जितना दुनिया में रहना है, आखिरत पे उतनी मेहनत करो जितना आखिरत में रहना है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये आपके जो सवालात है, मैं जैसा सवाल वैसे जवाब। ये छोटा सा भी, बेटे छोटा सा नहीं है, पूरी पर्ची है। मुफ्ती साहब कुछ उलमा फरमाते हैं दरस निज़ामी के निसाब में तजद्दुद लाना चाहिए, ये वक्त के मुआफिक नहीं है। इसके लिए वफाकुल मदारिस का फोरम मौजूद है, ये उस फोरम पे डिस्कस हो जाएगा, इसका ताल्लुक आपकी ज़ात के साथ नहीं है। हज़रत सवाल है, मुहक्किक आलिम बनने के लिए कौन सी कुतुब का मुतालिया करना चाहिए? पहले पूरा के पूरा दरस निज़ामी पढ़ें, उस्तादों से समझ के पढ़ें, और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आप तखस्सुस करें, अपने आप को अंदर से देखें। मेरी महारत, मेरा लगाव जो है वो तफसीर में है, तजवीद में है, हदीस में है, फिक़्ह में है, मुनाज़रे में है। जिस फील्ड में हो आप उस फील्ड में चलो तो इंशाअल्लाह ताला मसला नहीं होगा। मुझे हज़रत अल्लामा हैदरी शिदर रहमतुल्लाह का जुमला याद आ रहा है, इरशाद फरमाते थे, कस्बे कमाल कुन के अजीज़े जहां शवी,
جس فیلڈ میں چلتے ہو اس فیلڈ میں اتنی محنت کر لو کہ دنیا تم سے پیار کرنا واجب سمجھے. تو آپ محنت کریں گے انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا. مفتی صاحب موجودہ دور میں بدحالی ہے اور اس بدحالی کا حل کیا ہے؟ میرے دوستو اس بدحالی کا ایک ہی حل ہے، اہل حق کو منتخب کر کے بھیجو، انشاءاللہ وہ اپنا حصہ ڈال گیا ہے. حضرت گھمن صاحب کہاں ہیں اس وقت اور گھمن صاحب کب تشریف لا رہے ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی کتب کی ترتیب چل رہی ہے، وہ جیسے مکمل ہوگی وہ آؤٹ آف کنٹری سے آ جائیں گے. مفتی صاحب ہماری مسجد میں فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے حضور پاک علیہ السلام نماز میں بھول گئے تو حضرت ابی بن کعب نے لقمہ دیا. اس پر کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی بھولتا نہیں، آپ گستاخ ہو، اس بارے میں ارشاد فرما دیں. صحیح مسلم جلد اول کتاب الصلاۃ حضرت ابن مسعود کی روایت ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا انما انا بشر انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، کہ لوگوں میں انسان ہوں، اگر بھول جاؤں نماز میں تو مجھے پیچھے صحابہ تم لقمہ قرآن کا دے کر بتا دیا کرو. یہاں جملہ میں نے انسان کا بولا ہے، اس سے غلط فہمی نہ لینا کہ نبی ہم جیسا انسان ہے، ہم سے غلطی ہے تو نبی سے بھی غلطی ہے، ہم سے گناہ ہے تو نبی سے بھی گناہ ہے. جی نہیں، یاد رکھیں پتھر پتھر میں فرق ہے. ایک پتھر پہ ہم جوتی اتارتے ہیں، ایک پتھر کو چوما جاتا ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں. پانی پانی میں فرق ہے، ایک پانی نالی میں چل رہا ہے، ایک پانی زمزم کا پانی ہے. انسان میں فرق ہے، عام بندہ انسان ہے، گناہوں کا پلندہ ہے، نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہے، گناہ قریب جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن بھولنے کی بات حضور نے فرمائی ہے. وہ صحیح مسلم جس کو پڑھ کے تیرے سر پہ دستار فضیلت سجی ہے، میں اس کتاب کی حدیث پیش کر رہا ہوں، یہ میری کوئی اپنی ذاتی بات نہیں ہے. مولانا صحیح مسلم میں لکھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ پر منبر پہ لعنتیں کروائیں، اور یہ لفظ موجود ہے باقاعدہ، آپ نے باقاعدہ جھوٹ بولا ہے. یہی بات تو میں نے کتنی مرتبہ انجینئر سے طے کی ہے، پھر ہمیں کال کر کے انجینئر مرزا کہتے ہیں میری اماں نے کہہ دیا میں آپ سے مناظرہ نہیں کروں گا ورنہ مجھے دودھ نہیں بخشے گی. یہ اسی کو لاؤ نا، وہ آئے اور میں پوچھوں کہ صحیح مسلم میں حضرت معاویہ نے منبر پہ لعنت حضرت علی پہ کروائی ہے، خدا کی قسم ممائی آئی نام. اوہ تم نے مسلم سونگی نہیں ہے، ہم نے مسلم پڑھی بھی ہے، پڑھائی بھی ہے. بات کرتے ہو یار، مجھے الحمدللہ 3 سال دورہ حدیث پہ اس کی تدریس کا معاملات شامل ہیں، ایسا پرابلم نہیں ہے. اگر لفظ موجود ہو کہ حضرت معاویہ نے منبر پہ حضرت علی پہ گالی دلوائی ہے، منہ مانگا انعام اور جرت کر کے پیش کرو. جو لفظ ہے وہ مجھے بہت اچھی طرح پتا ہے، وہ لفظ کیا ہے، اس لفظ کا ترجمہ لعنت اور گالی نہیں ہوتا. اچھا ایک منٹ، اس لفظ کے اگر آپ گالی مراد لیتے ہو تو میرا ایک سوال ہے، توجہ رکھنا. یہ گالی حضرت حسن کو نہیں پتا چلی تھی رضی اللہ عنہ؟ حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کی ہے. پھر میری نہ مان، اپنے علامہ اربلی کی مان لے، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ جلد نمبر 2 مان لے. وہ کہتے ہیں حضرت حسن گئے، حضرت حسین گئے، اپنے دوست قیس بن سعد بن عبادہ کو لے گئے رضی اللہ عنہ، اور وہاں پہ جا کے حضرت معاویہ کی بیعت کی. فقام الحسن فبایا ثم قام الحسین فبایا، ثم پھر نمبر آیا حضرت قیس کا، فاومی ایما، انہوں نے آنکھوں سے دیکھا، انا ابائی، بیعت کر لوں. تو حضرت حسین نے حضرت حسن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یا قیس قم فبائے ان الحسن انہو امامی، کہ قیس آپ ضرور بیعت کیجئے کیونکہ حسن میرا بھی بزرگوار ہے، جب وہ اور میں بیعت کر چکے آپ کو کیا تعامل ہے. اور ظالم یہ گالی تو کہتا ہے، حضرت علی کے بیٹے کو نہیں پتا، حضرت علی کے فرزندوں کو نہیں پتا، حضرت علی کی اولاد کو نہیں پتا. وہ تو صلح کرتے ہیں، پیار رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، مودت رکھتے ہیں، تعلق عقیدت یگانگیت احترام و اکرام رکھتے ہیں، انہیں نہیں پتا، تجھے پتا ہے. اور ایک بات اور سنو، میں فیصل آباد میں تھا، ایک شخص نے سوال لکھا، وہ اسی مرزے کا اسٹوڈنٹ تھا. کہتے مولانا حضرت امام حسن تک یہ گالی پہنچی نہیں تھی کیونکہ چھپ کے کمرے میں دیتے تھے. میں نے کہا ایک جھوٹ بولنے کے لیے 100 بولنے پڑتے ہیں. پہلے کہتے تھے ممبر پہ دیتے ہیں، اب کہتے ہو چھپ کے دیتے ہیں. ممبر پہ چھپ کے بات ہوتی ہے، ممبر آن ایئر ہوتا ہے، علی رؤوس الاشہاد والناس ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے ہوتا ہے. ایسا معاملہ نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں. جیسے مسلم پہ کوئی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا لفظ ہو اور حضرت معاویہ نے فرمایا علی پہ لعنت کرو، ایسی حدیث لے آؤ، میں پوری زندگی مرزے کے گھر کی نوکری قبول کروں، لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے. بازو تو بڑی بات ہے، ان کی شکلیں میری آزمائی ہوئی ہیں. حضرت عمار بن یاسر کو قتل کرنے والا باغی گروہ اور جہنمی، انا للہ و انا الیہ راجعون. میرا ایک سوال ہے،
اگر حضرت معاویہ کا گروہ جہنمی ہے نعوذ باللہ اس حدیث کی بنیاد پر، تو میرا ایک سوال ہے، سورۃ حدید آیت نمبر 10 رب کریم فرماتے، توجہ رکھنا، میں آپ کے سامنے پوری آیت پڑھ کے دے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی اس کا جواب دل کی تختی پہ لکھ لو۔ مرزا کی ذریت اپنی قبر سے اٹھ کے آ جائے، ہندوؤں کی طرح کوئی 7واں جنم بھی لے کر آ جائے، ان کا باپ دادا بھی اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ اللہ کے قرآن نے فیصلہ فرمایا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہے، یہ سورۃ حدید ہے، آیت نمبر 10 ہے۔ رب کریم نے صحابہ کے رتبے بتائے، اللہ فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ فرمایا صحابہ کی دو جماعتیں ہیں، ایک جماعت مہاجر ہے، ایک جماعت مہاجر نہیں ہے جنہوں نے ہجرت کی ہے اور جہاد فرمایا ہے، ایک لوگ وہ ہیں ان کا رتبہ بھی ہے، اور ایک لوگ وہ ہیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی، ہجرت کے بعد آئے ہیں، انہوں نے بھی جہاد کیا ہے لیکن ان کا رتبہ چھوٹا ہے، ایک کا رتبہ بڑا ایک کا رتبہ چھوٹا، لیکن جو سارے کے سارے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، پیغمبر کی تمام جماعت سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو کہتے اس حدیث کا مطلب ہے حضرت معاویہ جہنم کی طرف بلاتے تھے، بتا اس آیت کا کیا کرے گا؟ پتہ چلا حدیث پاک کا وہ مطلب نہیں ہے جو تو لے رہا ہے۔ اور بے وقوف انسان، تیرا تو حال وہ ہے اور جو ادھر ٹاکا ادھر ادھڑا، ادھر ٹاکا ادھر اترا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بانمتی نے کنبا جوڑا۔ اس حدیث میں جو نار کا لفظ ہے وہ لفظ ہے جسے قرآن نار کہتا ہے۔ قرآن میں نار دو قسم کا آیا ہے، ایک ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس سے مراد آگ ہے، جہنم ہے۔ ایک اور نار ہے كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ، سورۃ مائدہ آیت نمبر 64، اس میں نار سے مراد جنگ ہے، کیونکہ نار لڑائی کو بھی جنگ کہا گیا ہے۔ اگر اس حدیث کا ترجمہ مرزے والا کریں، اس سے مراد جہنم ہے۔ قرآن کی آیات ٹوٹتی ہیں جو حضرت معاویہ کے لیے جنت کی بشارت دیتی ہیں، حدیث پاک ٹوٹتی ہے جو حضرت معاویہ کے لیے جنت کی بشارت دیتی ہے۔ اسی کتاب میں جس سے حضرت عمار کی روایت اس نے پیش کی، اسی کتاب میں موجود ہے حضرت معاویہ کے لشکر کا نام لے کر رب نے جنت کی بات کی۔ وہ قسطنطنیہ کے معاملے میں میرے دوستو تو وہ ٹوٹتی ہے۔ اب مرزے کا معنی جہنم کریں، حدیثیں بھی ٹوٹی، مرزے کا معنی جہنم کریں، آیات بھی ٹوٹی۔ اہل و سنت کے پاس آ جو قرآن بھی سمجھتے ہیں، حدیث بھی سمجھتے ہیں، اور تمہیں بتاتے ہیں ترجمہ وہ کرو جس سے قرآن بھی محفوظ رہے، حضور کا فرمان بھی محفوظ رہے۔ وہ تمہیں آگ یعنی جنگ کی طرف بلائیں گے، تو انہیں جنت یعنی امن کی طرف بلائے گا، وہ بھی جنتی، یہ بھی جنت۔ بے وقوف انسان لفظ کا ترجمہ تو دیکھا کرو۔ اچھا نہیں سمجھ آتی تو میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں، مثال سننا۔ یہ ہے اسپیکر، میں یہاں کہتا ہوں جھنگ والو اسپیکر 2 نمبر ہے، تو مراد کیا ہوگا؟ یہ اسپیکر مراد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بولی اچھا ہے نہیں، کہیں آپ ساؤنڈ والے پہ غصہ ہو جانا، میں ویسے کہتا ہوں اسپیکر 2 نمبر ہے۔ اور اگر قومی اسمبلی ہو، قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم فرمائیں اسپیکر 2 نمبر ہے، ادھر کیا مانا کرو گے؟ ادھر بھی یہ کرو گے؟ لفظ اسپیکر ہے، آپ کہیں گے دیکھا جائے گا کہاں بولا گیا، کیوں بولا گیا، کس جگہ بولا گیا۔ اسے کہتے ہیں ریفرنس ٹو دا کنٹیکسٹ، اسے عربی میں کہتے ہیں سیاق و سباق، تب جا کر معنی سمجھ آتے ہیں۔ مرزا چبل بٹا چبل ہے، اس نے کس سے پڑھا نہیں، اسے حدیث کا ترجمہ نہیں، اس وجہ سے اس نے گمراہ کر کے بٹھا دیا ہے۔ معنی یہ نہیں ہے، ورنہ یوں چٹکیوں میں حل کرنا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے حضرت معاویہ کو بد دعا دی تھی، اللہ تیرا پیٹ کبھی نہ بھرے، اور ممبر پہ بیٹھ کر سب سے پہلے حضرت معاویہ نے خطبہ دیا تھا۔ کوئی اللہ کے بندے سن، ممبر پہ خطبہ دیا تھا تو کون سا جرم ہے؟ حضور پاک نے عالم کو ممبر کا وارث قرار دیا ہے، حضرت معاویہ عالم بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، حضور کے رشتہ دار بھی ہیں۔ کوئی میں ممبر پہ بیٹھوں، تیرا مولوی ممبر پہ بیٹھے، باقی ممبر پہ بیٹھ کے جمعہ پڑھائیں، پرابلم نہیں ہے، حضرت معاویہ بیٹھے، تمہیں مسئلہ پڑ جاتا ہے۔ دوسری بات کہ حضرت معاویہ کو حضور نے بد دعا دی تھی، اور جاہل یہ بد دعا کا لفظ نہیں ہے، اس پوری حدیث کو سمجھو تو بد دعا کا لفظ نہیں، یہ تو مرزا کی جہالت ہے، وہ آپ کو سناتا ہے۔ میں پرچی لکھنے والے کو جاہل نہیں کہہ رہا، میری مراد وہی ہے جس نے یہ سوال اٹھایا ہے۔ بھائی اس سے مراد بد دعا نہیں ہے، اس لفظ کو بھی سمجھو کیا مانا، اے اللہ۔ اچھا چلو پہلے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ ہم اپنی سریکی پنجابی میں کہتے ہیں اوے لگ تھیا جلدی کر، ہم نے جانا ہے، اوے مارا جلدی کر۔ ہم جو کہتے ہیں اوے مارا، اس کا کیا مانا؟ تو مارا جائے، قتل ہو جائے۔
اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی لغ تھی یا جلدی کرے، اس کا کیا معنی تیری بربادی ہو جائے؟ کوئی یہ جملے بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جو عرف عام میں وہ نہیں ہوتے جو اصل لفظ میں ہے. مثلا کسی کو کہتے ہیں کالو بھائی کیا حال ہے، اب اس کا کیا معنی؟ ہم اس کو چڑھا رہے ہیں تو کالا ہے تو بلیکی ہے. اے خدا کے بندے، کوئی نام ہوتا ہے، امام اعمش محدث کا نام ہے، سلیمان ابن مہران کا نام ہے. اعمش چندیے کو کہتے ہیں، تو انہیں چڑھایا تو نہیں جاتا، سمجھایا جاتا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس انداز میں بات فرمائی ہے، تم نے اس انداز کو سمجھا نہیں. ہاں مفتی صاحب، جب تک جمہوری نظام ہے ہم نماز نہیں پڑھیں گے. چلو چھوٹی ہے، جان کہیں سوکھا طریقہ کو لے. مفتی صاحب، حضرت معاویہ نے حضرت حسن سے صلح کی تھی، شرائط پہ عمل نہیں کیا تھا، یہ تجھے پتہ چلا، امام حسین کو تو نہیں پتہ چلا. شرائط پہ عمل نہیں کیا تھا، بے وقوف انسان، تجھے بات کیا ہے؟ حضرت حسین تو تادم وفات معاویہ حضرت معاویہ کے وفادار رہے، حضرت معاویہ سے یاری رکھی. حضرت معاویہ کے بعد یزید سے حضرت حسین ٹکرائے ہیں جیسے ٹکرانے کا حق. میں کوئی یزید کی وکالت نہیں کر رہا، میں یزیدی نہیں ہوں، میں حسینی ہوں، یہ ذہن میں رکھنا. کسی نے مجھ سے پوچھا اس دن حضرت حسین کی بات پر، مجھے کہتے ہیں آپ کے یزید کے لیے کیا خیال ہے؟ میں نے کہا اوہ خیال ہے جرا سونے حسین دا ہے. حضرت حسین کا جو خیال تھا وہی میرا ہے، لیکن حضرت حسین نے تو حضرت معاویہ سے یاری رکھی ہے، محبت رکھی ہے، مودت رکھی ہے، ہر سال ان سے 10,000 درہم قبول فرمایا ہے. اگر شرط ٹوٹ گئی تھی، حضرت امیر معاویہ کی حکومت اس شرائط کے بعد 20 سال 19 سال 6 ماہ چلی ہے، 20 سال چلی ہے. 10ویں سال حضرت حسن فوت ہو گئے، 10 سال تک حضرت معاویہ نے یاری رکھی ہے. انہیں نہیں پتا تھا شرائط ٹوٹ گئی. یہ جہنم میں بیٹھے ہوئے کوڑ کلی، یہ اس کو پتا چلا. عجیب بات ہے یار. حدیث عمار، میں اس کی تفصیل دے چکا ہوں حضرت عمار. مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ کو پگڑی خوبصورت سجتی ہے، سنت جبرائیلی ہے تو کیوں نہیں سجے گی؟ مرزا کہتے ہیں شرائط پہ عمل نہیں ہوا تھا، یہ بھی میں کہہ چکا ہوں، شرائط پہ عمل نہیں ہوا تو شرائط کیا ہے؟ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح عقیدہ عطا فرمائے. ایک گزارش کرتا ہوں، آپ بڑی عظیم دھرتی کے لوگ ہو، مجھے ایک بات بتاؤ، تمہیں سننے کے لیے یہی مرزا ملا ہے؟ خدا کے بندے، بندہ یاروں سے پہچانا جاتا ہے. تمہارے پاس اہل حق کے پیجز نہیں ہیں، اہل حق کے چینل نہیں ہیں، اہل حق کی تمہارے پاس ویڈیوز نہیں آتی، تمہیں یہ ملا ہے؟ او خدا کے بندے، ادھر تو ہم اس کی بات سننے کے لیے شاید پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھے، ان کے بعد پھر گل کرو تو تسی اینو سنن واسطے بیٹھے ہو. خدا دے بندے، کچھ اور نہیں لبا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ، عجیب معاملہ ہے. باغ فدق پر میں حضرت بات وقت ہے، توجہ بس. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا حضرت ابوبکر کھا گئے ہیں، تو حضرت علی کا جب دور آیا تو حضرت علی نے اپنے دور میں حضرت فاطمہ کا حق اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں دیا کہ بیٹوں اپنے ماں کا حق لے لو؟ تو بے وقوفو، یہ معنی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، میں بات پیش کر رہا ہوں اپنے استاد ذی المکرم علامہ خالد محمود رحمہ اللہ کی. حضرت علامہ خالد محمود PhD لندن رحمہ اللہ یہاں ایک جملہ فرماتے تھے اما فاطمہ نے حق مانگا نہیں تھا، اما فاطمہ نے حضرت ابوبکر کی نئی حکومت کو چیک کیا تھا کہ ابوبکر صدیق حضور کے جانشین بن گئے رضی اللہ عنہ، دیکھوں کہ کہیں میری رعایت کر کے میرے ابا کا فیصلہ بدل تو نہیں دیتے، چیک کرو. کیونکہ ابا کا فیصلہ تھا لا نورث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ، نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. کہتے ہیں اما فاطمہ حضور کی 7 اولادوں میں آخری اولاد دنیا میں بچی ہوئی تھی. انہوں نے چیک فرمایا ابو بکر کو کہ کتنی دیانت ہے اس میں، کیا نبی کی بیٹی دیکھ کے نبی کا فیصلہ بدل تو نہیں دیتا؟ جب بات حضرت ابو بکر کے سامنے آئی تو حضرت ابو بکر نے فرمایا بیٹی فاطمہ، دنیا کی جس زمین پہ انگلی رکھ لے تمہیں دے دوں گا، ادھر آپ کے والد اور میرے نبی کا فیصلہ ہے، تقسیم نہیں ہوگی. اللہ کے بندے پوری بات سمجھا کریں. یہ بھی وہی سوال ہے، اس کا پہلے دے چکا ہوں. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ.